بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بڑا انٹرسٹنگ دن تھا اور آنے والے دن بھی بڑے انٹرسٹنگ ہے۔ جمعے کے روز یعنی آج کا جب پروگرام ختم ہوگا، جمعرات کے دن کا آغاز ہو جائے گا، تو اس کے بعد اگلے دن چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہونا ہوگا، اور آج کے دن 3 بڑے فیصلے آئے اور انٹرسٹنگلی تینوں حکمران جماعت کے خلاف آئے۔ اپیرنٹلی کیا فیصلے آئے؟ پہلا فیصلہ آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی ابتدائی یہ تھی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں، ان کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن کا اجرا نہ کیا جائے، روک دیا جائے، اس لیے کہ وہ ایک کرپٹ پریکٹس کے ذریعے، اور جس کا ثبوت انہوں نے اپنے طور پہ یہ پیش کیا کہ ان کے بیٹے کی ویڈیو آئی جو آپ دیکھ چکے ہیں ایئر وائی نیوز پر، تمام چینلز پر، اس کے بعد تو کرپٹ پریکٹس کے ذریعے آئیں تو ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روک دیا جائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کی اس استدعا کو مسترد کر دیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب اب آفیشلی پاکستان کے ایوان بالا کے ممبر ہو گئے، کیس بند نہیں ہوا ہے، 22 مارچ کو سماعت ہے، لیکن یہ استدعا مسترد کر دی گئی ہے۔ اور یہ بھی اعتراض کیا گیا اس پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ایک تو پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم نہیں آ رہے ہیں، یہ پاکستان کی عوام ہار گئی ہے، اور دوسرا اس بات پر بھی اعتراض کیا ہے پٹیشنر میں سے ایک نے، جو کہ ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان بھی ہیں، کہ صاحب یہ کیا ہوا کہ 12 مارچ کو گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور آپ نے اگلی سماعت ہی 22 مارچ کو رکھی ہے، اس پر ہمیں اعتراض ہے۔ تو یہ پہلا فیصلہ۔ دوسرا فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ وہاں کیا معاملہ تھا؟ وہاں بھی استدعا کی تھی پاکستان تحریک انصاف نے ہی، اور خلاصہ اس کا یہی تھا کہ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینیٹر نہ بننے دیا جائے، کیونکہ اگین وہ کرپٹ پریکٹس کے ذریعے آئے ہیں، اور ان کے صاحبزادے جن کی ویڈیو آئی ہے وہ ایک ایوان کے ممبر ہیں پاکستان کے، تو ان کو بھی ڈسکوالیفائی کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی استدعا مسترد کر دی ہے، کہا صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آپ کا ایک کیس چل رہا ہے، آپ پہلے اس فورم کو ایگزاسٹ کر لیجئے اور سیاسی معاملات کو پارلیمان میں لانے سے پرہیز کریں۔ اور ہی بہت ساری ڈیٹیلز آ رہے ہیں، میں کوئکلی بتا کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تیسرا فیصلہ کہاں سے آیا؟ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آیا، پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت سے، جہاں پر آپ جانتے ہیں سیالکوٹ میں ایک الیکشن ہوا، پھر اس الیکشن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دوبارہ کروانے کا اعلان کر دیا۔ 18 مارچ کو ہونا تھا، اب 10 اپریل کو ہوگا۔ وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف استدعا لے کر گئی تھی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو یہ فیصلہ ہے کہ اس پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن کرایا جائے، اس فیصلے کو کینسل کر دیا جائے، منسوخ کر دیا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی یہ استدعا بھی مسترد کر دی۔ اگلی سماعت ہے اس کی غالباً 16-18 مارچ کو، تب دیکھتے ہیں آگے کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن آج کے تک یہ فیصلہ بھی مسترد کر دیا گیا۔ جو ہم نے آپ کو پہلا فیصلہ بتایا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، اس کی سماعت کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو لا میکرز ہیں اور جو کہ پٹیشنرز ہیں اس پٹیشن کے، انہوں نے کن الفاظ میں اپنا اظہار عدم اطمینان کیا؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کے پٹیشنرز بھی ہیں اور ایم این ایز بھی ہیں، اور ہمارے مہمانوں میں سے بھی ایک انہی میں سے ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کمل شوذب صاحب ہیں، بہت شکریہ میڈم وقت دینے کا۔ دوسرے مہمان پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، بہت رسپیکٹیبل وائس پریزیڈنٹ بھی پی ایم ایل این کے جناب جاوید لطیف صاحب، سر بہت بہت نوازش، اور یہاں اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر نیشنل اسمبلی جناب آغا رفیع اللہ صاحب، سر بہت بہت شکریہ۔ میں کوئکلی ذرا پہلے تینوں سے کامنٹ لے لوں۔ رفیع اللہ صاحب تو آج جاوید لطیف صاحب یہاں پہ ان کے باقاعدہ کھلانے کی اور آوازیں اور مسکراہٹ میں دیکھ رہا ہوں، بڑا خوش نظر آ رہے ہیں ان تینوں فیصلوں سے۔ آپ کے دل کا عالم میں جاننا چاہتا ہوں، اب آپ بتائیے، آپ لوگ تو کہتے ہی ہیں کہ جناب ادارے آزاد نہیں ہیں، گورنمنٹ نے کیپچر کر لیا، یہ ہو گیا۔ میں نے 3 فیصلے ایک ہی دن میں گنوائے، تینوں حکمران وقت کے خلاف ہیں، تو اب بھی ادارے آزاد نہیں آپ کے خیال میں؟ جاوید لطیف صاحب کو میری آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی بالکل سر نہیں، دیکھیں اپنا وسیم صاحب، سر 2 چیزیں ہیں۔ ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ماضی قریب میں دیکھیں ہاں کہ اداروں سے ایک منتخب وزیر اعظم کو نااہل کروانے کے لیے کس طرح ان کا استعمال کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک شخص کو صادق اور امین ٹھہرایا گیا۔ اب جس طرح اداروں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا تھا، اس میں ایک امید کی کرن اگر نظر آئی ہے کہ ایک آئین قانون کے مطابق کسی انڈیپینڈنٹ ادارے نے ایک فیصلہ دیا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میرے حق میں فیصلہ آیا ہے تو میں اس کو آزاد انڈیپینڈنٹ ادارہ کہنے لگا ہوں۔ لیکن جاوید صاحب آپ نے اصل میں کہہ تو یہی دیا نا، آپ نے پہلے وہ فیصلے گنوائے جو آپ کے خلاف تھے اور کہا تب اداروں کو استعمال کیا گیا، پھر وہ گنوائے جو آپ کے حق میں تھے اور آپ نے کہا کہ ادارے آزاد ہو گئے، تو کہہ تو آپ یہی رہنا کہ جو ہمارے حق میں آئے وہ صحیح ہے، جو غلط خلاف ہے وہ غلط ہے۔ نہ اب آ جائیں کہ میں جو کہنے لگا ہوں،
میں یہ کہتا ہوں وسیم بدامی صاحب کہ آپ موجودہ حکومت کو پوچھیں جی جی کہ ان کو تمام اداروں میں سے کس ادارے پر اعتماد ہے یا کس پر خوش ہے، وہ آپ کو نیب نظر آئے گا. آپ ان سے پوچھیں کس بنیاد پر آپ باقی اداروں سے ناخوش سر ویسے وہ نیب سے بھی خوش نہیں ہے. وزیر اعظم پاکستان نے سر عام کہا لائیو ٹیلی ویژن پر کہ نیب میرے انڈر ہوتا ہے تو یہ سارے اندر ہوتے ہیں. وہ نیب سے بھی خوش نہیں ہے. تو میری بات سنیں نا یار، میری بات سنیں نا وسیم بدامی صاحب. آج تک تو 2.5 سالوں میں یک طرفہ فیصلے وہ ادارہ بیچارہ دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ خوش نہ ہو تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے. اب آ جائیں، میں جو اس ادارے کے حوالے سے جس پر یہ اعتراض کر رہے ہیں اور جو آج فیصلے 3 آئے ان کے حوالے سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کوئی یہ بتا دے کہ کیا ڈسکا کا الیکشن پوری دنیا نے دیکھا اور پاکستان کے میڈیا نے اس کو کور کیا، اس کا ری الیکشن اور سینٹ کا اوپن بیلٹ الیکشن نہ کروانا چیف الیکشن کمیشن کا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا آئین سے ہٹ کے اس نے کوئی بات کی؟ انہوں نے یہ ان کو کہا نہیں کہ آئین میں ترمیم کریں تو دین آپ اوپن بیلٹ کے ذریعے الیکشن کروا سکتے ہیں. لیکن جاوید بھائی ڈسکا میں تو آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ دیا جو آپ نے مانگا بھی نہیں تھا. آپ نے مانگا 23 حلقوں کا ریپورٹ، انہوں نے کہا پورا لے لو. اچھا یہ بھی بات وسیم بدامی صاحب غلط کوٹ کی جا رہی ہے. رفیع اللہ میں صاحب آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا. ہاں اما وہ میں اس طرح تھی کہ جب 23 پولنگ جو آفیسر تھے ان کو اٹھا لیا گیا تو رات، کیونکہ میں موجود تھا آر او کے آفس میں، تو آر او سے جب ہم نے یہ بات کی تو ہم نے ساتھ یہ کہا کہ آپ سارا دن دیکھتے نہیں رہے کہ ڈسکا شہر میں فائرنگ ہوتی رہی اور یہ 70 کے قریب پولنگ اسٹیشن بنتے ہیں، تو ان کے اپنے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے آر او کی موجودگی میں، عثمان ڈار کی موجودگی میں، فردوس عاشق عوان کی موجودگی میں یہ کہا کہ جب آپ 23 پولنگ اسٹیشن کو ری پول کروانا چاہتے ہیں تو ان 70 پولنگ اسٹیشنوں میں آپ کیوں نہیں کرواتے؟ ہم نے وہاں کہا کہ ہم سارا الیکشن ہی دوبارہ کروانے کے حق میں ہیں. نون لیگ کا بھی آپ کہہ رہے ہیں ڈیمانڈ یہی تھی کہ پورا الیکشن دوبارہ ہو. اچھا ٹھیک ہے، میں ذرا اب میں جاوید سے دوبارہ آتا ہوں. میں کمل صاحبہ سے آپ کا والا ہی سوال پوچھوں. ویسے جاوید بھائی یہ سوال میں آپ سے بھی پوچھوں گا پھر اس کے بعد اگر رفیع اللہ صاحب اور کمل صاحب بات کروں کہ آپ بھی بتا دیں لگ جاتا ہوں کہ آپ کن اداروں سے خوش ہیں. لیکن کمل صاحبہ پہلے آپ بتا دیں آپ کن اداروں سے خوش ہیں. الیکشن کمیشن سے بالکل نظر نہیں آیا خوش. آج آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ وسیم. میں صرف 3-4 منٹ لوں گی جو انہوں نے بات کی اس پہ بھی، اور آپ نے جو سوال کیا اس کا بھی جواب دیں. جی بتائیں. نہیں یہ دونوں پی ڈی ایم اب دونوں کٹھے ہیں نا، تو ان کے برابر کا کچھ تھوڑا بہت ٹائم تو ملنا چاہیے. دیکھیں ہم اپنے تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں اور ہم سب اداروں سے خوش ہیں، لیکن جن اداروں میں جو شارٹ کمنگز ہیں اس کو ٹھیک کرنا، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم سمجھتے ہیں جو انہوں نے کام نہیں کیے وہ ہمیں کرنے چاہیے. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے دور میں جو مطلب جو انہوں نے نواز شریف صاحب پہ obviously جو انہوں نے پوائنٹ کیا کہ جی ان کو منتخب وزیر اعظم کو ہٹوایا گیا، یہ کیا گیا، وہ میں معذرت کے ساتھ سن یاد کرا دوں وہ آپ کی حکومت دور حکومت تھی، اور جب وزیر اعظم آپ کے نواز شریف نہیں رہے تھے تب بھی وزیر اعظم آپ ہی کی پارٹی کے تھے جن کا نام شاہد خاقان عباسی صاحب ہے. تو ہم تو اس وقت بھی اوپوننٹس تھے آپ کے، اور اپوزیشن میں ہوتے ہوئے آپ نے اپنے اداروں کو خود ہی لائن کیا، کیوں نکالا مجھے کی مہم چلائی، سپریم کورٹ کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی، اور اعلیٰ عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشی کی، اور ہم اس چیز پہ یہ لائنز ہم نہیں لیتے. دوسری بات انہوں نے ڈسکا کے الیکشن کے بارے میں کی. لیکن تھوڑے دنوں پہلے تک عمران خان صاحب نے کہا تھا، ہمارے چینل میں عادل عباسی صاحب سے بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا الیکشن کمیشن میں ہمیں اعتماد ہے. وہ اعتماد کیسا ہوا ہو گیا فوراً ایک آدھ فیصلہ آپ کے خلاف آیا تو وزیر اعظم میں الیکشن کمیشن پہ آ رہی ہوں جی. آپ نے جو ابھی ہمارے آڈیو ساؤنڈز بھی سنوائے اور جو آج ہوا ہے، میں 1 منٹ میں آ رہی ہوں. میں صرف ڈسکا کا جو انہوں نے ذکر کیا میں بتا دوں. ڈسکا میں آر او نے 14 پولنگ سٹیشنز کا جو ہے وہ ریکارڈ دیا تھا کہ اس میں ڈسکریپنسیز ہیں. ان کی جو وہ تھیں کینڈیڈیٹ، انہوں نے جو ہاتھ سے لکھی ہوئی درخواست رات کو دی تھی وہ میرے پاس اس کی کاپی موجود ہے. اس میں انہوں نے 23 پولنگ سٹیشنز کا ذکر کیا. جس کی گولیوں کے چلنے اور اس کی بات کریں 2 بندے شہید ہو گئے، اس کے باوجود پولنگ نہیں روکی گئی تھی، ووٹ ڈلتے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بندے اٹھا لیے گئے، آج تک اس کے شواہد نہیں ملے.
نہ بندے کسی ایک جگہ سے ان کی پوزیشن کوئی واضح ہوئی ہے. آپ کو پتا آج کل یہ اس سے آپ کو پوزیشن لوکیشن پتہ لگ جاتی ہے. اگر یہ سب کچھ ہوتا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو پبلک کرتا. آج ہماری بڑی ڈیٹیل میں ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کے اوپر کورٹ روم کے اندر کہ ڈسکا سے ریلیٹڈ سیکشن 9 کا استعمال کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, اور 3 دن کے اندر 24 گھنٹے میں انہوں نے پورا نوٹس لیا, اور 6 دن کے اندر انہوں نے پورے الیکشن کو نل اینڈ وائڈ کر دیا. ہماری پریئر بھی یہی تھی. آپ نے پوچھا کہ مایوسی ہوئی, بالکل مایوسی نہیں ہوئی. اور میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ ہماری جو مین پٹیشن تھی جو 2 مارچ کو میں نے جمع کرائی تھی, وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی نااہلی ہے, اور وہ اس نے ایکسیپٹ کر لی الیکشن کمیشن نے. اور یوسف رضا گیلانی صاحب اور ان کے بیٹے علی حیدر گیلانی کو جو ویڈیوز آئی ہیں اس کے بیس پہ نوٹسز جاری کر دی ہیں. سٹے کا آرڈر ہم نے 6 تاریخ کو جمع کرایا تھا, وہ انہوں نے کسی کو بھی نہیں دیا. صاحب کو بھی جاری کر دیا. آپ کو یقین ہے نااہل کروا لیں گے الیکشن کمیشن سے گیلانی صاحب کو؟ یہ جو ویڈیو آئی ہے, دیکھیں ہمارا کام ہے اہتمام حجت کرنا, ہمارا کام ہے کہ ٹرانسپیرنسی کے لیے لڑائی لڑنا. آگے اداروں کی مرضی ہے, وہ لا اور قانون کے مطابق جس طرح چلیں گے. اگر وہ چیز نہیں چلی, اگر یہاں نہیں ہوئی تو ہم اگلے فورم میں آغا رفیع اللہ صاحب سے میں پوچھ لوں, لیکن قانون کے مطابق ایفرٹس کرنی چاہیے. آغا رفیع اللہ صاحب, ابھی الیکشن کمیشن آپ کو اچانک آپ لوگوں کو بہت اچھا لگنا شروع ہو گیا ہے. نہیں ہمیں کوئی اچھا کل کو گیلانی صاحب کو اڑا دیا اگر تو فیصلے کا احترام کریں گے یا پھر آپ کو برا لگنا شروع ہو جائے گا؟ ہم بہت سی چیزوں کے لیے تیار بیٹھے ہیں. گیلانی صاحب کی نااہلی کے لیے بھی نہیں دیکھیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آئین اور قانون میں گنجائش نہیں ہے. یہ کسی کی اوتاق تو ہے نہیں, ریاست ہے, ملک ہے. پریکٹس اسٹیبلش ہو جائے تو الیکشن کمیشن کے پاس استحقاق ہے نا کسی کو ہٹانے کا, وہ اسٹیبلش ہو. لیکن یہ جو ویڈیو ہے یہ کسی چینل نے نہیں دکھائی ہے, صادق سجرانی والی. کیا ہے اس میں؟ اس میں وہ کھلم کھلا کہہ رہا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہوں اور مجھے کلیئر کیا گیا ہے کہ میں چیئرمین سینٹ بن رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں نا, یہ چلوائیں. تو بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ چیزیں تو کلیئر ہو ہی نہیں سکتی. ہمارے پاس تو ان کا بقول ان کے سٹرنگ آپریشن انہوں نے کیا, اور وہ ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ جی میں نے ووٹ اپنا دینا ہی نہیں ہے ان نالائکوں کو, مجھے طریقہ کار بتائیں میں کروں کیا. تو اب کراچی میں بیٹھے ہوئے اس آدمی کو ملتان میں علی حیدر گیلانی نظر آئے پوچھنے کے لیے کہ یار ووٹ ضائع کیسے ہوتا ہے. ملتان میں نہیں, یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں وہ ووٹ کینسل کر کے اسپیشلسٹ ہیں علی حیدر گیلانی صاحب کے, ان سے پوچھ رہے ہیں وہ. تو یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے نا, کیونکہ ان کا آپس میں کوئی ریلیشن ہے, کوئی دوستی, کوئی تعلق رہا ہے. تو ناصر شاہ صاحب کو فون کیوں ملایا تھا؟ ناصر شاہ والا دیکھیں, ناصر شاہ والی کال, یہ والی کال اس پیریڈ کی ہے ہی نہیں. جو میں نے انفارمیشن لی, ایک تو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. میری جب بھی بات ہوئی ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب سے بات ہوئی ہے. یہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹھے ان سے نہیں ہوئی ہے, اور نہ اس ٹرن کی یہ ویڈیو کسی پہلے ٹائم کی. اور اس کی آواز تو انہیں جمیل صاحب کی ہے, فہیم صاحب کی ہے, شاہ صاحب سے بات کرتے ہوئے, جنہوں نے آج بیان حلفی جمع کرایا کہ آج ہم نہیں بنائی ہے. لیکن شاہ صاحب, اور جن کے بارے میں موسیٰ حیدر گیلانی نے کہا ہے کہ آج میں ہی ہوں اس ویڈیو میں. نہیں, اس ویڈیو میں تو ہے, لیکن یہ جو آپ کال ریکارڈنگ سنا رہے, اس میں ناصر شاہ صاحب نے خود کلیئر کیا کہ میں نہیں ہوں, نہ یہ میری آواز ہے اس میں. اور اس سے آگے دوسری بات کیا ہے پھر, لیکن میں اس آڈیو کا فورنزک ہو جانا چاہیے تاکہ پتہ چلے ناصر شاہ صاحب کیا ہے. بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں ہم اس ویڈیو کا بھی فورنزک ہونا چاہیے, اور یہ جو ویڈیو ہے اس کا بھی ہونا چاہیے, اس کا بھی فورنزک ہونا چاہیے. سمجھ ایک بات. لیکن میں آپ کو دوسری بات بتاؤں, آپ 2 چیز آپ نے ان کے جو چلائیں آڈیو کلپ اور ویڈیو کلپ, اس میں اگر وہ شبلی فراز والا بھی چلا دیتے ہیں, شبلی فراز کا اور یہ سجرانی کا, یہ سجرانی کا اور شبلی فراز کا چلا دیں, ہمیں سینٹ کا الیکشن جیتے ہیں, ہمارا مقصد پورا ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس ملک کو یہ نالائق نہ چلا رہے ہیں, نہ ان کے پاس اتنی ول ہے, نہ ان کے پاس اتنی سینس ہے, نہ ان کے پاس اتنی قابلیت ہے, نہ ان کے پاس اتنی اخلاقی جرت ہے کہ یہ عوام کے پاس جائیں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے, پھر جا کے جن کو یہ بیکاری بیڑ بکریاں کہتے ہیں. لیکن یہ جاوید شبلی فراز صاحب کا میں وہ ساؤنڈ چلاتا ہوں, ہم نے نکال کے رکھا ہوا بھی ویسے بھی. لیکن یہ بتائیں نا کہ یعنی اثر انداز تو کوئی کسی پر بزور طاقت ہو جائے وہ بھی غلط ہے, اور بزور پیسہ ہو جائے تو وہ بھی غلط ہے نا. تو گیلانی صاحب والے الیکشن میں کہیں پیسہ چل رہا ہے کہیں طاقت چل رہی ہے, یا دونوں کی مذمت کرے نا. تو کل اگر طاقت چلتی ہے سنجرانی صاحب میں تو وہ بھی غلط ہے, لیکن کل اگر پیسہ چلا ہے گیلانی صاحب میں تو اس کی بھی تو مذمت کریں. پھر میں یہ سوال شودب صاحبہ سے بھی کروں گا. نہیں بدامی صاحب, جی نہیں بدامی صاحب, پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ کابینہ کے خالی ممبر نہیں ہیں, وہ حکومت وقت ترجمان ہے. جی آفیشل, ہاں بالکل بالکل ترجمان ہیں. اب آ جائیں کہ اگر وہ
हुकूमत की तरफ से ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, हर तरीका इस्तेमाल करेंगे, तो फिर ये सरकार आ गई ना। आप फिर ये नहीं कह सकते कि ये शिबली फराज की स्टेटमेंट है, ये पूरी हुकूमत की चीफ एग्जीक्यूटिव की स्टेटमेंट है। लेकिन फिर पूरा बयान सुने ना। अच्छा, एक तो ये कि आज उन्होंने कहा कि जरा वो हर सियासी अरबा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या कहा जरा सुन लें, फिर आप इस पर कमेंट करें। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग ये कर रहे हैं तो फिर हम क्यों ना करें, मतलब जस्टिफिकेशन तो ये भी नहीं बनती, लेकिन क्या कहा जरा सुना दें शिबली फराज साहब ने, दिखाइएगा। हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम बिल्कुल शरीफ खेलें और वी गो बाय एवरी रूल दैट इज इन द बुक, और अपोजिशन जो है जो कि हमेशा रूल्स को फ्लाउट करती है, पैसे का इस्तेमाल करती है, हर तरीका इख्तियार करती है। इस दफ़ा हम प्रिपेयर्ड हैं, तो हम उनको ये नहीं कर सकते हैं कि फुटबॉल के मैच में अपोजिशन टीम को हाथ से बॉल रोकने की भी इजाज़त हो और हम सिर्फ पाँव से खेल सकते हो। तो जावेद साहब, जिस तरह आपने नहीं कहा था कि भाई 2 थप्पड़ मारोगे तो फिर 10 मारेंगे, ये वो कह रहे हैं कि भाई आपने फाउल प्ले किया, हम भी करेंगे। यार मेरी बात सुन लें बदामी साहब, ये क्या जस्टिफिकेशन है कि फलां ने क्योंकि चोरी की है, तो नहीं है ना, वो तो मैंने खुद पहले आपसे पहले मैंने कह दिया कि जस्टिफिकेशन तो नहीं है, ऑफ कोर्स। लेकिन मैं आपसे आपका सवाल पूछ रहा हूं ना। जी मैं मेरी अर्ज सुन लें, मैं फिर वही बात करूंगा कि आप सरकार हो, आपने आइन कानून पर अमलदारी करवाना यकीनी बनाना है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि आगा रफ़ीउल्लाह जो हैं वो आइन कानून से हट के बात कर रहे हैं, कंवल जो हैं वो आइन कानून के मुताबिक काम कर रही हैं। अब मुझे ये कहना है कि आप मुझे किस तरह ये कह सकते हैं कि 16 वोट आपके बकौल के वो बिक गए, इमरान खान साहब फरमाते हैं, और अगले दिन उन्हीं से एतमाद का वोट ले लेते हैं और कहते हैं कि ये जनाब बिल्कुल नहीं बिके, या पहले आप झूठ बोल रहे थे या बाद में आप झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ये कब कहा कि वो नहीं बिके, और आपको देना चाहता हूं बिके हुए लोगों से एतमाद का वोट जरूर लिया, ये है, लेकिन ये नहीं कहा कि वो नहीं बिके। हाँ, अब आ जाए कि अगर बिके हुए वो थे तो आप एक दफा जिसका जमीर बिक जाए दूसरी दफा जागता नहीं है बकौल इनके, और अगर वो बिक गए थे तो दोबारा उनको जमीर अपनी तरफ लाने के लिए कितनी कीमत अदा की भाई आपने। एक मिसाल मैं और देता हूं, मैं ये कहता हूं कि अब्दुल कादर जो थे बलूचिस्तान के, उनको इन्होंने टिकट दिया और खुद फरमाया इमरान खान साहब ने कि 70 करोड़ रुपया ऑफर किया गया है मुझे भी, और जब प्रेशर आया पार्टी का तो उन्होंने उनसे टिकट वापस ले लिया। सही है। और उनको एक और जमात की तरफ धकेल दिया, वहां भी उन्होंने पैसा खर्च किया, और जो 70 करोड़ इनको दिया हुआ था उसके बदले इन्होंने उसको वोट दिए और उसके गले में फिर पटरा डाल दिया। आप मुझे ये बताएं कि लियाकत जतोई को आप किधर लेकर जाएंगे? ठीक है, जो 35 लेकिन चले मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। पख्तूनख्वा के सेनेटर जावेद लतीफ साहब, ये तो अभी संजरानी साहब के अदम एतमाद में आप लोगों के साथ भी यही हुआ ना कि 64 लोगों ने कहा कि जनाब वो आप लोगों के साथ हैं, फिर उन 64 में से 14 आपकी सफों से हट गए, रात के डिनर में दोबारा आपकी तरफ आ गए, तो आपने कहा उनको पैसे दिए थे कि भाई दोबारा आपकी तरफ आ जाओ। ये तो अब चल रहे हैं ना कि बस सेलेक्टेड। लेकिन मैं इसका जवाब दोबारा मैं आपका लेता हूं। पहले मैं ये शिबली फराज साहब वाले पे जवाब ले लूं। तो ओपन बेल्ट क्यों ना करवाया? वो करवाना चाहिए था, ठीक है कि सब पे करवाना चाहिए, लेकिन कंवल साहब मुझे ब्रेक पे जाने से पहले ये बता दें, करवा लें अब नहीं, आज ओपन बेल्ट करवा लें। कंवल साहब पहले बताएं, ये स्टेटमेंट ठीक है कि भाई अपोजिशन ये कर रही है, हम भी करेंगे, अब जाओ वैसी की तैसी पे, क्या तरीके आजमाने? पहले तो मैं जावेद लतीफ साहब को बता दूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब में और जो आप बचपन में इमरान सीरीज़ पढ़ते रहे उसके बयानात में फ़र्क होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिसको आप चीफ एग्जीक्यूटिव से लगा रहे हो। अपने बयानात बड़े अच्छे देते हैं। आज आप ही के प्रोग्राम था काशिफ अब्बासी साहब का, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का बयान साथ चलाया गया शिबली फराज साहब के। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी वही साउंड बाइट यहाँ भी चला दीजिए ताकि सबको क्लियर पता लग जाए कि असल हमारा मैसेज क्या है। और आप लोगों की फरमाइशों पे साउंड बाइट चलाना शुरू हो गया तो साउंड बाइट ही चलता रहेगा पूरे प्रोग्राम में। आप ऐसे बता दें, ना चलाएं, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। हम इलेक्शन कमीशन के पास जो गए हैं वो हमारे प्ली यही है कि ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी इसीलिए गए थे, 26वीं अमेंडमेंट भी इसीलिए लाए थे, ऑर्डिनेंस भी इसीलिए लाए थे। जिस वक्त इन्होंने जो रजा रब्बानी साहब ड्राफ्ट करने वाले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की 23वीं शेख, उससे ये सब भाग गए।
آج جب انہیں پتا ہے کہ الیکشن اب چیئرمین کا ہونا ہے سینٹ کا اور اب اپنا انٹرسٹ ہے تو آج انہیں اوپن آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ یاد آ گیا. چلیں ان کو اپنا انٹرسٹ آپ کا تو نہیں ہے نا, آپ کر دیں اوپن بیلٹ, آپ کا تو انٹرسٹ نہیں ہے نا, آپ کر دیں اوپن بیلٹ. ہم نے تو دیے ابھی کیا, ہم نے تو سب کچھ کیا. اب یہ نہیں مانے نا, اب کر دیں. حوصلے سے بیٹھیں, آپ حوصلے سے اب اگلی بات سن لیجئے. جو انہوں نے ہمیں اخلاقیات جس کا بات کریں اسی کا سٹینڈرڈ ہم ہی لے کے چل رہے ہیں. ہم اس چیز کے پابند بھی ہیں اور چلا بھی رہے ہیں. ہر بار وہی جو انہوں نے بات کی, سیاسی جہاں پہ ضرورت ہوگی جس سے ملنا ہے, جس سے بات کرنی ہے, کنونس کرنا ہے, کنونس کرنے پہ سنجرانی صاحب کیسے جیت جائیں گے بتائیں نا, جب نمبر ان کے زیادہ ہیں اور آپ کے کم ہیں تو سنجرانی صاحب کیسے جیت جائیں گے جب تک کوئی ادھر کا بندہ ادھر نہیں جائے گا. اور اگر ادھر کے بندے کا ادھر جانا سنجرانی صاحب کے لیے جائز ہے تو ادھر کے بندے کا ادھر جانا گیلانی صاحب کے لیے جائز کیوں نہیں ہے؟ میں آپ کو اس کے ویوز بتا دوں گی. ایک تو انہوں نے وزیر اعظم سے اور 16 لوگوں کے ووٹ کا ذکر کیا. یہ 2 الیکشن ہوئے تھے کیونکہ میں وہاں پہ پولنگ ایجنٹ کھڑی تھی. ہماری ہی خاتون کو 176 ووٹ پڑا ہے جس میں سے 2 ریجیکٹ ہوا. آغا رفیع اللہ صاحب بھی وہاں تھے, انہیں معلوم ہے کہ میں وہاں پوری ڈیوٹی دے رہی تھی. صرف ایک سیٹ پہ جہاں انہوں نے جوڑ توڑ کی اور جہاں گیلانی صاحب کے بیٹے بولتے ہوئے نظر آئے کہ اپنے والد صاحب کے لیے وہ الیکشن خرید رہے تھے, اور 20 لوگوں کا ذکر ہوا جو زرداری صاحب نے بھی کیا, 12 ایم این ایز کا ذکر جو ہے وہ زبیر صاحب نے بھی کیا, جاوید لطیف صاحب نے 14 ایم این ایز کا ذکر کیا, اور مریم بی بی نے کہا کہ ہماری ٹکٹ چلی ہے. یہ انڈیوسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے اور اس کو انڈیوسمنٹ میں 156, 157, 158 شبلی صاحب کا بیان ان کی ذاتی رہا ہے, شبلی فراز صاحب کا 2017 شبلی فراز صاحب کا بیان ان کی ذاتی رہا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. تو پھر آپ بالکل نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے غلط کیا, ہم بھی غلط کریں گے. اپوزیشن نے یہ کیا, ہم بھی یہ کریں گے. نہیں, بالکل ہم غلط نہیں کریں گے, ہم بالکل غلط نہیں کریں گے. ہم وزیر اعظم عمران خان کی ایک ایک بات کو بالکل اسی طریقے سے فالو کرتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں. چلو مجھے ایک بریک لینے دیں. صاحب نے اپنے غصے کا اظہار کیا. اچھا, غم و غصے کا اظہار, صاحب نے اپنے غصے کا اظہار کیا کہ ضابطہ اخلاق کی دھجیاں یہ اڑاتے ہیں. میں ایک بریک لے لوں, پھر بریک کے بعد اس کے بڑھاتے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. انہوں نے دیکھیں جو نالائق لوگ ہوتے ہیں نا وہ خود کچھ کر نہیں سکتے, دوسروں کو پھر ملائم کرتے ہیں. انہوں نے یہ 2.5-3 سالوں میں کوئی ایک پروگریس رپورٹ ان کی بتا دیں, ایک کام انہوں نے بخوبی کیا جو ہمارے پاس الحمدللہ سیلانی یا مختلف ویلفیئرز کر رہی ہیں کھانا کھلانے کا, وہ ہمارے پرائم منسٹر نے بس ایک یہ کام کیا ہے. سیلانی جو یہاں پر سیلانی کر رہا ہے وہ اسلام آباد میں وہ جے ڈی سی کر رہا ہے, باقی لوگ سب کر رہے ہیں. جے ڈی سی بہت اچھا کر رہی ہے. اور یار کسی بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے, اس پہ بھی اعتراض نہیں اعتراض نہیں, لیکن اس کے لیے ووٹ دیے لوگوں نے, اس کے لیے سلیکٹر لے کے آئے ان کو اس کام کے لیے تو پھر جے ڈی سی بہت اچھا تھا اور ہمارے ادارے بہت اچھے ہیں. انہوں نے جو لاک ڈاؤن میں جے ڈی سی نے کتنا کام کیا. لیکن مجھے ایک بات بتا دیں, یہ سوال میرا آپ سے بھی اور جاوید صاحب سے بھی, ایک میں آخری بات کر دوں. اداروں کو انہوں نے ملائن کرنا ہے, اداروں کو انہوں نے بدنام کرنا ہے, ان سے ہونا کچھ نہیں ہے. بس صرف اتنی مہربانی کریں, جتنی نالائکیاں 22 کروڑ عوام سہ رہی ہے, اداروں کو چھوڑ دیں. انہوں نے اداروں کے اوپر مطلب کوئی چیز چھوڑی. شیخ رشید کے بیان سے لے لیں, شبلی فریاض کی سٹیٹمنٹ سے لے لیں اور ان کی حرکتیں دیکھ لیں, پھر اس کے بعد ادارے بیچارے کرے تو کیا کریں. بھائی جاوید لطیف صاحب دیکھیں سوال بڑا سادہ ہے. میں کمل صاحب, مجھے جاوید سب سے بات کرنا ہے نا. جاوید لطیف صاحب, کل کو اگر آپ نے, ابھی کل ہی کی تو بات ہے نا, 10-12 دن ہوئے ہوں گے نا, کتنے دن ہوئے, کل ہی کی بات ہے جب آپ نے ان کی صفوں سے کچھ لوگ لیے اور اپنی صفوں میں ووٹ ڈلوا لیے اور آپ کا بندہ جیت گیا. تو آج اگر وہی کام یہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ کی صفوں سے ووٹ لے کے اپنے بندے کو پڑھوا دیتے ہیں, تو آپ کو برا تو نہیں لگنا چاہیے نا اصولاً, کیونکہ آپ نے بھی وہی کام کیا ہے, کل کی بات ہے. نہیں جاوید بھائی, نہیں بدامی صاحب, اس میں جو فرق ہے وہ میں تمہیں بعد میں عرض کرتا ہوں. پہلے میں آپ کو کوٹ کر دوں جو کمل بات کر رہی تھی نا کہ ان کے جو سینیٹر تھے وہ آزاد تھے, وہ ٹکٹ کیونکہ نااہل ہونے کی وجہ سے وہ آزاد ہو گئے تھے. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے اداروں کی طرف سے. اور آج اگر بات ہو رہی ہے تو آئین قانون کے مطابق اگر کوئی ادارہ آزادانہ فیصلے کر رہا ہے تو اس پر یہ کس طرح چیخ رہے ہیں. اب آ جائیں جو آپ سوال کر رہے ہیں. دیکھیں یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کا جو فرق تھا, کیوں لوگ اس کو یوسف رضا گیلانی کو انتخاب کر رہے تھے اور اس کو کیوں نہیں ووٹ پول کر رہے تھے, وجہ یہ تھی کہ وہ حکومت کے نمائندے تھے, وہ آئی ایم ایف کے نمائندے تھے حفیظ شیخ صاحب, اور لوگ ستائے ہوئے تھے کہ لوگ 2.5 سالوں میں جو انہوں نے کچومبر نکال دیا تھا لوگوں کا مہنگائی کے حوالے سے,
لوگوں نے اپنے حلقوں میں جانا تھا وسیم بدامی صاحب, اور جب حلقوں میں جاتے تھے تو لوگ ان کے ہاتھوں میں, ارکان اسمبلی جو پی ٹی آئی کے تھے, ان کے ہاتھوں میں گیس بجلی کے بل تھما دیتے تھے, کہتے تھے آپ نے منطق بتا دی نا, کرنا جی. اسی منطق کے تحت اگر کسی سینیٹر کو لگے کہ سنجرانی بہتر امیدوار ہے گیلانی سے اور وہ ان کو ووٹ دے تو آپ کو برا ہی لگنا چاہیے نا پھر آپ کی صفوں میں. اچھا پھر ایک سیکنڈ رک جائیں, جو میں نے وجہ بتائی, آج اگر وہ وجہ چینج ہو گئی ہے تو پھر آپ کہنے بے حق بجانب ہے. آج بھی تو بقول شیخ رشید کے کہ وہ اسٹیٹ کے بھی امیدوار ہیں, اور جاوید صاحب اگر آپ کو اپنے کسی بندے کا پتہ لگ گیا, یہ بتائیں اگر آپ کو اپنے کسی سینیٹر کا پتہ لگ گیا کہ اس نے ووٹ ادھر ڈال دیا ہے تو کاروائی کریں گے اس کے خلاف؟ میں کہتا ہوں کیوں نہیں کرنی چاہیے بھائی, کریں گے, آپ بھی کریں گے. دیکھیں پہلے کاروائی کریں گے, کاروائی حصولاً تو ہونی چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک ویڈیو بنی ایم پی ایس کی کے پی میں, وہ کس نے ریلیز کی, کس نے بنائی, آج دن تک انہوں نے نہیں بتائی. یہ سٹرنگ آپریشن کرتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں, اور ریاست خدا کے لیے ان کو بولیں قوم پر رحم کریں, اداروں پر رحم کریں. ہم اور بہت کچھ برداشت کر لیں گے لیکن پاکستان پر رحم کریں, معافی دے دیں. اگر پاکستان رہے گا تو یہ چیزیں ساری سیاست سمجھ ٹھیک ہے, لیکن یہ جس طرف جا رہے ہیں نا وہ صحیح نہیں ہے. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت بہت شکریہ. بریک لیتے ہیں اور کنکلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد. بس جاتے جاتے آپ دیکھیے پچھلے الیکشن میں صادق سنجرانی صاحب بھی چیئرمین سینٹ کے تھے امیدوار, جیت بھی گئے, اور ان کو حمایت حاصل تھی تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی, دونوں کے مشترکہ امیدوار تھے. اور اس وقت نون لیگ نے یہ پیشکش کی تھی پیپلز پارٹی کو کہ رضا ربانی جو پیپلز پارٹی کے ہی ہیں, آپ ان کو ٹکٹ دیجئے, ہم جتوا دیں گے, ہم ووٹ دیں گے. لیکن بلاول صاحب نے رضا ربانی صاحب پر فوقیت دی تھی صادق سنجرانی صاحب کو. اس گفتگو کا ذرا ایک جھلک دیکھیے جو ہم نے بلاول صاحب سے کی تھی اس حوالے سے, اور ہمیں یہاں سے اجازت دیجیے, دکھائیے گا. تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ اپورچونٹی مس کر کے بھی خوش ہے کہ رضا ربانی صاحب زبردست نام, بلا مقابلہ منتخب ہو سکتے تھے. نواز شریف صاحب نے کہا میں حمایت کروں گا, پیپلز پارٹی کا نہیں, ہمیں نہیں بنانا. یہ ہمارا پارٹی پالیسی تھا کہ ہم نے نون لیگ کو روکنا ہے سینٹ چیئرمین شپ لینے میں ہے نا. ہم نے اپوزیشن کے ساتھ مل کر چیئرمین شپ بنانا تھا, اور نون لیگ کا کوشش یہ تھا کہ یہ امپریشن بنائے, یہ پروپیگنڈا کی جائے کہ ہم انیویٹیبل ہے, جو بھی ہو جائے ہم واپس بھی آ رہے ہیں. اینڈ وی مینیج ٹو ایکسپوز دیٹ. یہ ہمارا پولیٹیکل کامیابی تھا کہ نون لیگ کو ایکسپوز کریں. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,